السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے میری پیاری پیاری بہنوں کا؟ الحمدللہ قرآن پڑھتے ہوئے آئے ہیں، اور یقیناً اور باقی بھی تمام چیزیں جیسے صدقہ کر کے اور 2 نفل پڑھ کر آپ لوگ آئے ہوں گے، اور ماشاءاللہ سسٹر سعدیہ کے ساتھ آپ لوگوں کا سیشن ہو گیا اور بہت اچھا ہوا، اور الحمدللہ وہ بھی محنت کر رہی ہیں، آپ لوگ بھی محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے آپ سب کو انشاءاللہ۔ تو چلیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنا شروع کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ اور ساتھ ہی ہم یہ والی دعا بھی اپنی مانگتے ہیں، آپ سب بھی میرے ساتھ مانگیں۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ۔ ہم یہاں پر آئے ہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ یا اللہ ہمارے اس وقت کو میں برکت دی، اور ہم جو کچھ بھی اس میں سیکھیں اور اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا۔ تو آج کا ہمارا اسپریچول بریتھر ہے، ٹاپک بہت ہی چھوٹا ہے، مطلب ٹاپک تو نہیں، جسے کہنا چاہیے کہ اگر آپ یہاں ہیڈنگ دیکھیں گے تو وہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس میں خزانہ بھرا ہوا ہے۔ آج کے جو ہمارا سیشن ہے، ہمارا اسپریچول بریتھر، وہ ہے تقوی پر۔ اب ہم دیکھتے ہیں، ہم نے کیا ہے کہ تقوی عبادت کی روح ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقوی ایز اے مسلمان ہم سب اس ورڈ کو یوز کرتے ہیں کہ بھئی تقوی ہونا چاہیے، ہمیں تقوی کرنا چاہیے، ہمیں متقی ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہم تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ اس کے معنی ہیں، اور اس کے ساتھ ہم نے ابھی ایک آیت پہلے ہم دیکھتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ پلیز۔ آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار رہو۔ یعنی اس آیت سے ہمیں 2 چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک کیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اس سے ڈریں جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی جیسا کہ حق اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اللہ سے کس طرح ڈرا جاتا ہے، وہ اب ہم تھوڑا آگے دیکھیں گے۔ اور دوسرا یہ کیا ہے کہ ہماری زندگی کا اختتام ایسا ہو کہ ہم مسلمان ہوں، اس حال میں ہمیں موت نہ آئے کہ ہم اللہ کی نافرما برداری میں رہیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کا جو انجام ہوتا ہے وہ اس کے اختتام پر ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے ہم ساری زندگی تو اچھے کام کرتے رہیں گے، لیکن اگر مرتے وقت ہمارے منہ سے کوئی بھی کفریہ جملہ نکل گیا، ناشکر پن کا کوئی جملہ نکل گیا، تو اللہ نہ کرے کہ ہمیں اللہ اس انجام سے بچائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تقوی کیا ہے۔ تقوی ہے لفظ، اس میں 3 ورڈ ہیں، 3 حروف ہیں، واو قاف یا۔ وقیہ جس کے معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے دور ہٹانا، یعنی متقی انسان اپنے آپ کو نیک اعمال کے ذریعے، اچھے کاموں کے ذریعے اپنے آپ کو برے کاموں سے بچاتا ہے، اور جب وہ برے کاموں سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے بچاتا ہے، اور جو کہ ہم سب کا الٹیمیٹ گول ہے کہ اللہ ہم سب کو عذاب سے بچائے اور ہمیں جنت میں لے جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف علماء نے اور صحابہ نے کیسے اس کا کیا ہے۔ اس کی تعریف امام خدری کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو انہوں نے کہا تم نے وہی سوال مجھ سے کیا جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تجھے اللہ سے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ ہر نیکی کی جڑ تقوی ہے۔ یعنی جس انسان کے دل میں تقوی ہوگا
وہ جو بھی کام کرے گا وہ اللہ سے ڈر کر کرے گا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے گا، اور ویسے ہی کرے گا جیسے اللہ چاہتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ نیکی کے کام تو کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، 5 وقت کی تہجد بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن غیبت کرنا نہیں چھوڑتے۔ اب تقویٰ کے معنی کیا ہے کہ جب آپ نیکی کرو تو آپ برائی کو ہٹا دو، اپنے پاس سے ہر بری چیز، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی سے بڑی ہو، اس کو ہمیں اپنی زندگی سے نکال دینا ہے۔ امام راغب کہتے ہیں شریعت میں تقویٰ یہ ہے کہ نفس کو ایسی چیزوں سے روکنا جو گناہ کی طرف لے جاتی ہو۔ یہ حرام چیزوں کو چھوڑنے سے بھی ہے، اور بلکہ مکمل تقویٰ یہ ہے کہ آپ شک والی چیزوں کو بھی چھوڑ دیں، کہ اگر آپ کو یہ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ حرام ہے یا حلال ہے، چھوڑ دیں اس کو۔ یہ نہیں کہ چلیں میں کر لیتا ہوں، سب تو کرتے ہیں، نہیں۔ تو جو آدمی جسے بولتے ہیں نا پھونک پھونک کر قدم رکھنا، وہ اگر اس طریقے کی زندگی ہم گزارتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا شمار متقیوں میں ہوگا۔ اور یہ تقویٰ ہے کیا؟ یہ دل کا معاملہ ہے، یہ ہمارا شعور کا معاملہ ہے۔ ہر انسان اپنے آپ خود ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ اس میں کتنا تقویٰ ہے، اور وہ کتنا برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور کتنا نیکیوں کی طرف جاتا ہے۔ اور اسے ہر حال میں ہر وقت یہ بھی خیال رہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں نے صبح سے تو میں نے ساری نیکیاں کی، لیکن شام سے پہلے پہلے کوئی ایسی برائی مجھ سے ہو گئی کہ وہ سارا دن کی نیکیاں جو ہیں وہ برباد ہو گئیں۔ تو یعنی ایک متقی شخص جو ہے نا وہ بہت ہی، جسے کہتے ہیں پھونک پھونک کا ختم لگتا ہے۔ یہی ایک چیز میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو۔ پھر کیا ہے، تقویٰ کے لیے ضروری ہے کہ لوگ جو ہے لغو باتوں سے اور فضول کاموں سے بچ کے رہیں، کیونکہ جنت میں بھی ہم جاتے ہیں، سورہ عما یتساءلون میں، سورہ نبا میں یہ آیت ہے کہ جنت میں لغو باتیں نہیں ہوں گی، نہ جھوٹ ہوگا نہ لغو ہوگا۔ تو ہمیں دنیا میں بھی اگر ہمیں جنت کا تھوڑا بہت جانے کی ہمیں خواہش ہے تو ہمیں ان سب چیزوں سے رکنا ہے جو ہمیں جنت میں ملیں گی انشاءاللہ۔ پھر ہے اپنی خواہشوں کے اگینسٹ جانا ہے۔ اب یہی ہے نا کہ ہمارا دل تو جو ہے برائی کو فوراً اپنا لیتا ہے، برائی کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ تو ایک متقی انسان کیا ہوتا ہے کہ اس برائی سے بچتا ہے، اپنے نفس پر قابو پاتا ہے۔ اور متقی انسان وہ ہوتا ہے جو دنیا میں چاروں طرف دیکھ کے چلتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ ہر کام کرنے سے پہلے وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ اس کام سے راضی ہوگا یا اللہ اس کام سے ناراض ہوگا۔ کسی نے ابو ہریرہ سے پوچھا تقویٰ کیا ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ نے فرمایا، کیا تم کبھی خاردار راستے سے گزرے ہو، یعنی جہاں پر کانٹے بھرے ہوئے ہوں؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا پھر تم نے کیا کیا؟ تو اس شخص نے کہا میں جہاں کانٹوں کو دیکھتا وہاں سے کترا کر گزر جاتا، یا پھر میں پھلانگ کر گزر جاتا۔ تو فرمایا یہی تو تقویٰ ہے، جو چیز اس کو نقصان دینے والی ہے وہ اس سے بچ کر نکل جائے، اور بچ کر نکل جائے یا اس کو اوائڈ کر دے اور اب دوسری طرف نکل جائے۔ اور پھر حق تقاتہ ہی، جیسا کہ ہم اس میں دیکھ رہے ہیں، اس کا بھی بعض صنفاء نے ترجمہ اس طرح کیا ہے، تشریح یا تفسیر، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کا ذکر کرو، اس کو نہ بھولو، اس کا شکر ادا کرو اور اس کی ناشکری نہ کرو۔ یعنی ہمیں یہ ساری چیزیں کرنا ہے تو ہی ہم انشاءاللہ تقویٰ کے لیول کو پہنچ سکیں گے۔ اور ابو دردہ نے کہا کہ اللہ سے اتنا ڈرے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی چھوڑ دے جس میں شک ہو، ایسی چیزوں سے بچنا جس سے عام لوگ نہیں بچتے۔ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم یہ کہتے ہیں وہ بھائی فلاں تو ڈرامے دیکھتا ہے بیٹھ کے، اس میں کیا برائی ہے آخر؟ مگر نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس میں فضول باتیں ہوں گی، وقت ضائع ہوگا، ہو سکتا ہے ہماری نماز اس میں جو ہے قضا ہو جائے اور ہم اس میں مزے لیتے رہیں۔ تو ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ بھی فلاں تو یہ کام کر رہا ہے تو اس اوکے، نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اور پھر اپنے دل سے پوچھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل پر 3 دفعہ ہاتھ مار کے کہا کہ تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے۔
تو ہمیں اگر دل میں کسی چیز کی کھٹک محسوس ہوتی ہے تو ہمیں وہ کام فوراً چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ہمارا دل جو ہے نا وہ سب سے بہترین مقام ہے اور وہ سب سے بہترین مشورہ ہمیں دیتا ہے، لیکن وہ بھی کتنی دفعہ، کچھ ٹائم۔ لیکن اگر ہم دل کی بات کو نہیں مانیں گے تو آہستہ آہستہ جو ہے ہم اس چیز سے دور ہو جائیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ تقویٰ یہ ہے کہ ہر کام صرف اللہ کے لیے کیا جائے، خواہ وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، یا کوئی اور کام ہو، دنیاوی کام ہو، ہر چیز جیسے صدقہ خیرات ہو، سب چیزیں جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہو، اور ہمیں اس سے اللہ ہی سے اس کا اجر چاہیے ہوتا ہے۔ اور کسی بھی چیز کو کرتے وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اللہ کا کیا حکم ہے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح کیا ہے، تو ہمیں اسی طرح کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کا لیڈر بنا کر بھیجتے تھے کسی ٹیم کا، تو آپ یہی کہتے تھے کہ بھئی تقوی اختیار کرو، اور تقوی کی نصیحت کرتے تھے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب اس کے بعد میں یہ کہوں گی کہ اگر انسان ہونے کے ناطے ہم میں سے کوئی بھی فرشتہ نہیں، ہم سے غلطی ہوتی ہے، دن اور رات ہوتی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جیسے ہی ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو، ہمیں فوراً معافی مانگ لینا چاہیے۔ اگر ہم اکیلے میں چھپ کر کوئی کام کر رہے ہیں جس کا ہمیں احساس ہو، تو ہمیں چھپ کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنی چاہیے اور اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر ہم لوگوں کے سامنے کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں تو ہمیں لوگوں کے سامنے ہی اس شخص سے معافی مانگنا چاہیے، چاہے وہ آپ سے چھوٹا ہو، چاہے وہ آپ سے بڑا ہو، چاہے وہ 10 لوگوں کے درمیان ہو۔ یہ نہیں کہ اگر میں نے اس کے 10 لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی کی ہے تو 10 لوگوں کے سامنے ہمیں اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ اچھا، اب یہ سب کچھ کر کے ہمارے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ بھئی اتنا بچاؤ کی زندگی ہم کریں، ہر چیز سے بچیں، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو میں پڑھ رہی ہوں فائدے، اس سب کے لیے ایک ایک آیت ہے قرآن میں انشاءاللہ، تو میں ترجمہ ہی پڑھوں گی کہ اس سے اللہ کی دوستی مل جاتی ہے، اللہ کا ساتھ ملتا ہے، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار تقویٰ پہ ہے۔ اگر ہم تقویٰ سے، اللہ سے ڈر کے ہم کوئی کام کریں گے تو انشاءاللہ وہ قبول بھی ہوگا۔ خوف اور غم سے نجات ہے، دشمن کی مکر و فریب سے نجات ملتی ہے، رزق کی فراوانی ہوتی ہے، گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ تو میری بہنوں، یہ سوچ لو کہ اس سے بڑھ کے ہمیں کیا چاہیے کہ صرف اپنے نفس پر قابو پاتے ہوئے اگر ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں، اور تقوی کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہے، مگر ایسا ڈر نہیں جیسے کوئی ہم بلی کو دیکھ کے بھاگ رہے ہیں یا چوہے کو دیکھ کے ڈر رہے ہیں، بلکہ ایسا ڈر جس میں محبت اور تعظیم ہو، اللہ سے محبت بھی ہو اور تعظیم بھی ہو، اور ہم گناہوں سے اس لیے بچیں کہ ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو ہمیں وہ کام کرنے ہیں، ان کاموں کو تلاش کرنا ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اللہ کے لیے کرنا ہے، اور انشاءاللہ دعا بھی کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ ہمیں آخری دم تک ہمیں تقوی پر قائم رکھ، ہمیں مسلمان رکھ، اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، احسن طریقے پر ہو انشاءاللہ تعالی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمین یا رب العالمین۔